آج کا میرا ٹاپک ایموشنل انٹیلیجنٹ کے متعلق ہے، جو انسان کی شخصیت کا باقی عام لوگوں سے مختلف ہونے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کو اس کے جذبات قابو کرتے ہیں، اور ایک وہ جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں۔ جو لوگ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہیں تو انہیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ کہا جاتا ہے۔ جذبات ایک لیٹن ورڈ ہے جس سے مراد کانپ اٹھنا ہے، یعنی انسان کے احساسات میں شدت کا ہونا جو اس کے رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو اسے جذبات کہتے ہیں۔ مثلاً غصہ جذباتی کیفیت ہے۔ جب ہمارے خلاف قانون کوئی کام ہوتا ہے تو ہمارے مزاج میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، یہ تناؤ شدت اختیار کر کے غصے کی کیفیت بن جاتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ شخص میں پائے جانے والے خصوصیات کی طرف۔ تو سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو شخص ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تو وہ سیلف کانفیڈنٹ ہوتا ہے، یعنی اس میں خود اعتمادی بہت ہوتی ہے۔ دوسری چیز پرسسٹنٹ، یعنی استقامت اور مستقل رویہ ہوتا ہے۔ تیسری چیز موٹیویٹڈ ہوتا ہے۔ چوتھی چیز سیلف کنٹرول، یعنی اپنے آپ پر اس کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ پانچویں چیز ڈیسیژن میکر، یعنی کہ وہ فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چھٹی چیز سوشل ویلیوز، یعنی کہ وہ معاشرے میں ایک اہم کردار اور اہم مقام رکھتا ہے۔ ساتویں چیز وہ جس شعبے میں بھی ہو تو وہ اپنے شعبے میں مہارت رکھتا ہے۔ اور آٹھویں چیز وہ اسٹیبل ریلیشن شپ، یعنی کہ وہ رشتے نبھانے میں بھی بہت ماہر ہوتا ہے۔ 10ویں چیز اسٹیبل، یعنی کہ مستحکم ہوتا ہے، لوگوں پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ 11ویں چیز ہیلتھیئر مینٹل کنڈیشن، یعنی کہ وہ ذہنی طور پر بھی صحت مند انسان ہوتا ہے۔ 12ویں چیز ہے آٹو موٹیویٹڈ، یعنی کہ اگر وہ کسی طرح کی بھی ڈپریشن یا کسی طرح کی بھی ٹینشن میں ہو تو وہ اپنے آپ کو خود بخود ٹینشن سے نکال سکتا ہے۔ 14ویں چیز ہے ایبیلٹی ٹو اڈاپٹ چینجز، یعنی کہ وقت، حالات اور معاشرے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے۔ چونکہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نفسیات کے نصاب کا مضمون ہے تو اس پر ایک امریکہ کے مشہور ماہر نفسیات ڈینیل گولڈمین نے اس پر پہلی مرتبہ کام کیا۔ انسان کے ایموشنل انٹیلیجنٹ کے لیے 5 چیزوں پر ہمیں کام کرنا ہوگا اکارڈنگ ٹو گولڈمین۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ سیلف نالج ہے، کہ انسان کو اپنے بارے میں معلوم ہو کہ میں کیا ہوں۔ دوسری چیز سیلف کنٹرول ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہو۔ تیسری چیز ہے موٹیویشن۔ چوتھی چیز ہے سوشل سکلز، اور 5ویں چیز ہے ایمپیتھی۔ ایمپیتھی سے مراد پٹنگ یور سیلف ان سم ون ایلس، یعنی کہ نئے قسم کے لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے ملنے جیسی صلاحیت کا ہونا۔ تو جو ایمپیتھی والا جو شخص ہوتا ہے وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اور وہ پروفیشنل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کے جو گولز ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے میں بھی بہت ماہر ہوتا ہے، اور فلیکسیبل ہوتا ہے، یعنی کہ نئے قسم کے حالات، نئے قسم کے لوگوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتا ہے۔ اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ کو سوشلی انٹیلیجنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو 14 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان پر پریکٹس کریں گے تو ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ بن سکتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ڈو وی کیوریس اباؤٹ پیپل، یعنی کہ کیا ہم نئے قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ تو اس میں آتا ہے کہ کیا ہم نئے قسم کے لوگوں سے ملنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیا ہم لوگوں کے مزاج کو پرکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیا ہم لوگوں میں گھل مل سکتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو فلیکسیبل بنا سکتے ہیں، لوگوں کے مطابق اپنے آپ کو ان کی سوچ، ان کے حالات، ان کے معاملات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کیوریاسٹی، یعنی آر وی کیوریس اباؤٹ پیپل۔ تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ یہ ہمیں مختلف لوگوں کے رویے اور مزاج کو پرکھنے میں ماہر بناتا ہے، اور مختلف لوگوں کے مختلف جو نظریات ہوتے ہیں ان کے متعلق ہمیں تجربہ دیتا ہے، جس سے ہم اپنے نظریات کو بہتر بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے پوائنٹ آف ویو کو مزید اسٹرینتھ دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز آتی ہے لیڈنگ کوالٹی، یعنی لیڈرشپ کی خصوصیات۔ تو لیڈرشپ کی خصوصیات میں کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے میں ماہر ہیں، یعنی کہ کیا ہم مختلف مزاج، مختلف قسم کے لوگوں، مختلف قسم کے نظریات کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے میں ماہر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو دوسری چیز یہ ہے۔ تیسری چیز ہے سیلف اویئرنیس، کہ ہمیں اپنے آپ کے بارے میں پتہ ہو کہ ہم کیا ہیں، ہم کیوں ہیں، اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ تو سیلف اویئرنیس میں آتا ہے کہ کیا ہمیں اپنی اچھائی اور برائیوں کا پتہ ہے، کیا ہمیں اپنی طاقت اور کمزوریوں کا پتہ ہے۔ ان چیزوں کا پتہ ہونا اس لیے لازمی ہے کہ جب تک ہمیں اپنی کمزوریوں کا پتہ نہیں ہوگا تو ہم اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنائیں گے۔
اور یاد رہے کہ انسان اس وقت تک بدل نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ ایماندار نہ ہو، اپنے آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا نہ رکھنے والا شخص ہو۔ پر ہے فوکس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ہم پڑھائی توجہ کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ہم لوگوں کے ساتھ ملتے وقت ان پر توجہ دیتے ہیں کہ نہیں، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو توجہ کے ساتھ نبھاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ فوکس انسان کی کامیابی میں انسان کے جسم میں سانس جیسی اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں بچپن سے بچوں میں فوکس کی عادت بنانی چاہیے۔ فوکس کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ فوکس کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں ڈسٹریکشن یعنی کہ وہ اس راستے میں رکاوٹوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ پڑھائی کے وقت موبائل یا ٹی وی یا جو چہل قدمی ہوتی ہے عام لوگوں کا، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ ملتے وقت ہمیں سیل فون یا ادھر ادھر کی سوچیں ان کو چھوڑ دینے کی عادت بنا لینی چاہیے، اور جو بھی کام ہم کریں یا جس چیز میں بھی ہم انوالو ہوں تو ہمیں اس کو فل فوکس کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ہم میں فوکس پیدا ہوگا اور ڈسٹریکشن ختم ہوگی۔ تو 5ویں نمبر کی چیز آتی ہے کہ کین وی فائنڈ دی ریزن بیہائنڈ اور، کیا ہم اپنی ناکامی کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ کو معلوم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے غصے یا اپنی مایوسی کے پیچھے چھپی ہوئی وجہ کو معلوم کر سکتے ہیں؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ناکامی کی وجہ تلاش کرتے ہیں تو ہم اس پر کام کرتے ہیں، جب ہم اس پر کام کرتے ہیں تو دوبارہ ہمیں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور ہم جب اپنی مایوسی کی وجہ تلاش کرتے ہیں تو ہم اس پر کام کرتے ہیں، جب ہم کام کرتے ہیں تو دوبارہ ہمیں مایوس نہیں ہونا پڑتا۔ تو 6 نمبر پہ آتا ہے گیٹنگ along with people، یعنی کہ معاشرے میں ہم لوگوں کے مطابق، مختلف کلچروں کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ بھی ہمارے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کا ایک بہت بڑا سائن ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ کیا ہم لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، کیا ہم ان کی امیدوں پر پورے کے پورے اترتے ہیں، کیا ہم ان کا اعتبار رکھ رہے ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ ایماندار ہیں۔ تو یہ چیز انسان کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بناتی ہے۔ 7ویں نمبر پہ آتا ہے مورل پرسن، یعنی کہ ایسا شخص ہو کہ انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ہو، کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ، فلاحی جماعت ہو، فلاحی تنظیم ہو تو اس کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہو، اور اس کے جو بھی نکات ہوں تو ان پر پورے کا پورا اترنے والا شخص ہو، اور وہ اپنی زندگی کو یوں رائے گاہ جانے نہ دے، بلکہ کوئی نہ کوئی اپنا گول، کوئی نہ کوئی اپنا مقصد فکس کر کے اس کے مطابق وہ اپنا کام کرے، تو اسے مورل پرسن کہا جاتا ہے۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے ہیلپنگ ادر، یعنی کہ کیا ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کیا ہم اپنے معاشرے میں اپنی صلاحیتیں، اپنے مال، اپنے دولت، اپنے وقت کو لوگوں پر صرف کرتے ہیں، اپنی قوم پر۔ تو یہ چیز بھی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کی ایک نشانی ہے۔ 9ویں نمبر پہ آتا ہے ریڈنگ فیشل ایکسپریشن، یعنی کہ لوگوں کے چہرے کے تاثرات کو جان لینا۔ تو اس کے لیے جو ہمیں کام کرنا ہوگا وہ ایمپیتھی پہ کرنا ہوگا کہ ہم مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنے کی عادت بنا لیں اور ہم لوگوں کے ساتھ ملنے میں دلچسپی رکھیں۔ 10ویں نمبر پہ آتا ہے کہ آفٹر فائلنگ ڈو یو رائز، یعنی کہ کبھی کوئی ناکامی ہو جائے یا کہیں پہ ہم مشکلات کا سامنا ہو تو کیا ہم دوبارہ اپنی قدموں پر اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں خود بخود۔ تو یہ ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونے کی نشانی ہے۔ تو ہم اس پر اگر کام کریں گے، یعنی کہ ہم جس شعبے میں ناکام ہو جائیں، جس چیز کے کرنے میں ناکام ہو جائیں، تو ہمیں دوبارہ اٹھ کر ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی جدوجہد کے ساتھ اس کام کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے، اور اپنے ایک ہی قانون بنانا چاہیے، لیٹ اٹ گو، یعنی جانے دو، جو ہوا اسے بھول جاؤ اور نئے کی طرف بڑھو۔ تو یہ ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ بناتا ہے۔ 11واں نمبر ہے گڈ جج آف کریکٹر، کہ کیا ہم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں فوکس آن دا پیپل، یعنی لوگوں پر دھیان دینا، ایمپیتھی پر کام کرنا ہوگا، یعنی نئے قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنے پر کام کرنا ہوگا۔ 12ویں نمبر پہ آتا ہے ٹرسٹ یور سیلف، یعنی کہ خود اعتمادی۔ انسان کو اپنے آپ سے امیدیں رکھنی چاہیے، اپنے آپ پر یقین ہونا چاہیے۔ جب تک ہمیں اپنے آپ پر یقین نہیں ہوگا تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے، ہم آگے بڑھنے کا سوچ نہیں رکھیں گے۔ اور ٹرسٹ یور سیلف کی سب سے بڑی جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے راستے خود تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس میں اس طرح کی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔